میرے ساتھ ہیں ایس کے اظہار اور آپ کا پروگرام گہرا سچ۔ آج ہم ایک ایسی سیریز کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں جس سے بہت لوگوں کے سوالات جو دماغ میں ہیں، بزنس کیا کریں، کہاں سے کمائیں، کہاں انویسٹ کریں، کہاں جاب کریں، کہاں اپلائی کریں، خاص طور سے ینگسٹرز میں وہ سامنے آئیں گے، اور امید ہے کو وہ جواب ملے گا جو ایک عام آدمی کو چاہیے ہوتا ہے، نان ٹیکنیکل انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے بزنس کے بارے میں بات کریں گے جس میں انشورنس بھی ہے، پھر بینکنگ بھی ہے، پھر اسٹیٹ ایجنسیز بھی ہیں، اس کے علاوہ میڈیسن ہے، پھر میڈیسن میں نرسنگ ہے، بہت ساری آپ کو پتہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کمپیوٹر سائنس میں ہوتے ہوئے ذرا ٹیکنالوجی سائڈ میں جائیں گے اور ہم بات کریں گے آخر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، جس میں یہ سارا جو ہم نے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ کہاں جائے گا، کون سی جاب رہیں گی، کون سی جاب ختم ہو جائیں گی، یہ آپ کو اور مجھے معلوم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا کتنی تیزی سے بدلتی ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا جس میں پوری کی پوری دنیا بند ہو جائے گی، اور شہروں میں جو ہے وہ ہرن اور جانور جنگلوں سے چلتے آ رہے ہوں گے، ٹریفک سگنل سب بند، پولوشن ختم، لوگ مر رہے ہوں گے، ڈپریشن ہو گئی، پوری دنیا میں ایک ساتھ کبھی ہوا ہے نہیں ہوا۔ دنیا کیسے بدل سکتی ہے، کیا کیا امتحان آنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آنے والا امتحان پچھلے والے سے ہمیشہ بھاری ہوگا، اللہ ہمیں بچائے، لیکن تیاری ہمیں پوری کرنی ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت زبردست ٹول ہو سکتا ہے، پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف اس سے چیٹ جی پی ٹی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں ایک ایسی چیز کا جس میں ہم بزنس اور جو ادارے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ موجود ہیں یہاں پہ جو کہ منسلک ہیں ایک بڑے ادارے سے، بلکہ انشورنس کے سب سے بڑے ادارے سے، اور آپ خود اپنے اداروں کا اور اپنا پلیز تعارف کرائیے اظہار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر اکرم صاحب، آپ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ اس حوالے سے اویئرنیس دی جائے، بالخصوص اپنے یوتھ کو اور جنرل ماس کو۔ تو میرا نام ایس کے اظہار احمد ہے، سینئر سیلس مینیجر ہوں میں بحیثیت اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان میں، جو منسٹری آف کامرس میں آتا ہے اور گورنمنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسٹیٹ لائف آف پاکستان جو ہے وہ انشورنس کا سب سے بڑا ہی ادارہ نہیں، بلکہ جتنے بھی اور ادارے ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ یہ ٹی وی چینل ہے، لیکن ان سب کے اوپر ہے اور ان کو سپروائز کرتا ہے، کنٹرول بھی کرتا ہے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ فیکٹ ہے، ایسے ہی ہے، بالکل میں تو متفق ہوں آپ کی بات سے، ایسے ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن میں ایک گانا سنا تھا، اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، اور جو مڈل ایج کے لوگ ہیں وہ اس گانے کو بخوبی، ان کو میوزک بھی دماغ میں چل پڑا ہوگا، یہ میوزک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کبھی بھولتا نہیں۔ تو اس میں ایک بڑی مزے کی بات کہی تھی، اے خدا میرے ابو سلامت رہیں۔ یہ واحد ادارہ ہے جو کہ سب سے زیادہ فائدہ تب کماتا ہے جب اس کے کلائنٹس صحت مند ہوں اور زیادہ جئیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے فیملی کو بہت بہت بڑی رقم دی جاتی ہے، اور وہ یہ دیتے ہیں، اور یہ کس طرح انویسٹ کرتے ہیں، کہاں سے آتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہماری جو غلط فہمی ہے، سب سے پہلی غلط فہمی جو میں دور کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اسٹیٹ لائف میں لائف کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں اس میں انسان کی صرف خدا نخواستہ موت ہو جاتی ہے تب اس کو ریکور ملتا ہے، یا پھر اس میں کوئی اور بھی فائدہ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر عدنان صاحب، لائف انشورنس کا مطلب کچھ لوگوں نے نگیٹو سینس میں لیا ہے، غلط معنی میں لیا کہ مرنے کے بعد ہی پیسہ ملتا ہے، سچ ایسا نہیں ہے۔ اس کے جو بنیادی جو مقصد ہے سیونگ ہے، حسد کی خواہش ہوتی ہے کہ سیونگ کروں، جیسے بینک کی سیونگ ہوتی ہے، جیسے بینک کی سیونگ ہے، گھریلو اور اس چھوڑے ایسے معاشرے میں لوگ جو عرف عام میں حل ہو جانتے ہیں، کمیٹیاں اور بیسی ڈالتے ہیں لوگ، تو وہ بھی ایک سیونگ ہے، پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کے، اپنے بچوں کو بہتر فیوچر کے لیے۔ کمیٹی ایک بڑی کمیٹی ہے، جیسے کمیٹی میں چھوٹے چھوٹے لوگ جمع کرتے ہیں اور جس کی ضرورت ہو اس کو دے دیتے ہیں، جی جی، ایک بہت بڑی کمیٹی ہے جو کہ انویسٹ بھی کرتی ہے، انویسٹ بھی کرتی ہے۔ تو جسٹ اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان کو جو موٹو ہو وہ یہی ہے کہ ڈفرینٹ کلائنٹس کے جو پیسے اسٹیٹ لائف میں انویسٹمنٹ لوگ کرتے ہیں، اسٹیٹ لائف میں ایک باعتماد ادارہ ہے، اس لیے لوگ اعتماد کر کے اپنے پیسہ کو اپنے حیثیت کے مطابق انویسٹ کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اسٹیٹ پابندی لگاتی نہیں کہ آپ کے بڑی رقم لے لوں گا یا چھوٹی رقم لے لوں گا. اپنی حیثیت کے لحاظ سے وہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ آج کہ آج سیونگ کروں گا تو آفٹر 20 ایئرس میں یہ 4 ٹائم 4 گنا پیسے اسٹیٹ لائف ریفنڈ کرتی ہے. 20 ایئرس میں کتنے 4 ٹائم 4 گنا. اچھا یعنی 1 لاکھ لگایا. سپوز آپ نے 1 لاکھ کا ایگریمنٹ کیا اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان سے کہ 20 ایئرس میں ایک بندہ ہوں جو آیا ہوں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں کہ میری پالیسی بنائیں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کیا میں آپ سے سوال کروں گا یہاں سے یہ بتائیں کہ 1 لاکھ پر انم آپ افورڈ کر لیں گے ایک سال میں یا سالانہ 1 لاکھ آپ افورڈ کر لیں گے. میری تنخواہ اگر ایوریج بھی ہے سال میں میری 5 لاکھ تنخواہ ہوگی تو بھی میں 1 لاکھ اپنی فیملی کے لیے. تو اٹ مینس یہ بات ڈاکٹر صاحب کہ 1 لاکھ یعنی 1 لاکھ پر انم جو لوگ سیو کر سکتے ہیں اسٹیٹ لائف کارپوریشن میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو 20 ایئرس میں انہوں نے پے کی اسٹیٹ لائف کو گورنمنٹ آف پاکستان کو 20 lakhs. اسٹیٹ لائف ول بی پے پالیسی ہولڈر 4 ٹائم پروفٹس یعنی 4 گنا 20 کے 80 لاکھ روپے. 80 لاکھ روپے دے گے ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی. جب پالیسی میچور ہو گیا آفٹر 20 ایئرس. اس سے پہلے نہیں. ایگریمنٹ ہے, ہر چیز کی ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے نکالنا چاہیں تو لیکن ہاں اس میں آپشنز ہیں. ان کیس آف کوئی بھی پرابلم آ گئی کلائنٹ کے ساتھ تو اسٹیٹ لائف آپشن دیتی ہے کہ آپ نے 3 ایئرس تک پالیسی کنٹینیو رکھنی ہے. فرسٹ پیمنٹ میں اسٹیٹ لائف پیمنٹ نہیں کرے گی, سیکنڈ میں نہیں کرے گی, تھرڈ پریمیم اسٹیٹ لائف باؤنڈ ہے. اگر کلائنٹ چاہتا ہے کہ میرا پیسہ ریفنڈ ہو تو میں کنٹینیو نہیں کر سکتا ہوں تو جو اماؤنٹ دی ہے اسٹیٹ لائف کو ریفنڈ کر دے گی. تو میں نے جو ان کو 1 لاکھ روپے دیے میں 3 سال کے لیے بھول جاؤں 3 سال بعد میں وہ 1 لاکھ روپے واپس لے سکتا ہوں. لیکن بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک ذہنی سکون ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر میری موت ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے بیماری حادثہ اشرفی ہے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا لیکن اللہ سب کو سلامت رکھے. لیکن اگر ہو جاتی ہے تو میرے گھر والوں کو وہ جو اماؤنٹ ملے گی وہ وہی ہوگی جو آپ نے بتائی تھی 4 ٹائم یا اس سے کہیں زیادہ نہیں. اچھا اس کو میں کلیئر کر دوں اور سننے والے ناظرین کو بھی کہ میرے پوائنٹ کو بالکل سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. جو ادارہ کا موقف جو ادارہ کے رول اینڈ ریگولیشنس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے میں اپنے عوام کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ان کو اویئرنیس کے لیے. جب بندہ الائیو ہے ایک اسکیم لی, بندہ الائیو ہے 20 سال کے ایگریمنٹ ہے 20 سال نے زندگی دی 20 سال میں انہوں نے 20 لاکھ پے کیے. اسٹیٹ لائف اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ 4 گنا واپس کر دیا 80 لاکھ روپے نے اباؤٹ نیئر اباؤٹ ناٹ فکس 80 لاکھ نیئر اباؤٹ. یہ کلیئر کر دو فکس نہیں ہے. ایکسپیکٹڈ میجورٹی ویلیو ایکسپیکٹڈ جس کو اردو میں کہتے ہیں ملنے والی متوقع رقم فکس نہیں ہے. اسٹیٹ لائف کا اچھا چلا اس حساب سے آپ کو فائدہ ملے گا لیکن اپروکسیمیٹلی اندازاً 80 لاکھ میرے بن گئے. جی نمبر 1. نمبر 2 آپ کا سوال یہ تھا ڈیتھ کی بات. اسٹیٹ لائف رسک کوریج دیتی ہے اسی اماؤنٹ میں کہ ایکس وائی کسی کوئی بھی کلائنٹ ہمارا 1 لاکھ پے کیا فرسٹ انسٹالمنٹ پے کی اور آفٹر 1 ویک یا آفٹر 1 منتھ یا آفٹر 1 ایئر ڈیتھ کر جاتا ہے نیچرل ڈیتھ. تو اسٹیٹ لائف نومنیٹ پرسن کو جو نومنی جس کو رکھتا ہے پالیسی ہولڈر کہ میرے مرنے کے بعد نیکسٹ کنگ یہ ہوں گے اپنے مسز ہیں بچے بالغ ہیں بہن ہیں بلڈ ریلیشن جو نومنی ہوتے ہیں بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں وہ خود نام کزن رشتہ دار دوست احباب نہیں ہوتے ہیں بلڈ ریلیشن بیوی بھائی بہن ماں باپ جس کو بھی وہ چاہے وہ نامنیٹ کر سکتا ہے. آفٹر ڈیتھ پہلا انسٹالمنٹ پے کیا 1 لاکھ اور ڈیتھ کر گیا تو اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ کے تحت 1 لاکھ کے عوض 20 لاکھ روپیہ اس کو نامنیٹ پرسن کو پے کرے گی. فیوچر پریمیم ول بی ویوڈ مستقبل کے اقساط معاف کر دی جائے گی. جب انکم پرسن نہیں رہا دنیا چلا گیا تو ودو کہاں سے پے کرے گی. یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے اکارڈنگ ٹو حدیث اکارڈنگ ٹو قرآن اکارڈنگ ٹو اللہ کا فرمان یہی ہے. قرآن کا جو ہدایت یہی ہے نبی کا فرمان یہی ہے کہ کسی کا کام ہو کسی دادرسی کرو اور جس کے بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے ان کا باپ کے انتقال کے بعد اس کو کوئی دادرسی کرنے والا نہیں ہے نہ سربراہ مملکت ہے نہ کوئی این جی اوز ہے نہ کوئی ایسا ادارہ ہے نہ خاندان ہے دوست احباب ہے نہ نیبرس ہیں. آج کے حالات میں تو اگر وہ انشورڈ تھے اور دنیا چلا گیا بچی شادی کو مر گئی تھی ہاتھ پیلے ہونے تھے تو وہ خواب ادھورا رہ جائے گا وہ خواب پورا ہوگا. یہ وہ اسکیم اسٹیٹ لائف کی ہے. یعنی کہ میں آپ کو جو ابھی 1 لاکھ روپے میں نے آپ کو دیے ہیں جی اور خدا کا خواستہ میں 1 مہینے بعد مر جاتا ہوں تو میری بیوی بچوں کو کتنے ملیں گے؟ نیچرل ڈیتھ ہوگی تو ملیں گے 20 لاکھ.
یعنی پہلے مہینے میں ان کو تو نقصان ہو گیا نا ایک طرح سے. پہلے مہینے میں میں نے ان کو صرف 1 لاکھ دیے اور میں مر گیا تو میرے گھر والوں کو 20 لاکھ ملیں گے. میں نے 1 کروڑ دیے ہوتے تو 20 کروڑ میں ہوتے. تو اسی طرح سے ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے, حادثات میں انتقال ہوتے ہیں, ایگریمنٹ میں شامل ہے, حادثاتی انتقال ہوتا ہے تو 40 لاکھ دے گے قسط معاف اگینسٹ 1 لاکھ فرسٹ پریمیم. کتنی بڑی بات ہے, ثواب کا بات نہیں ہے. تو کوئی عورت آج کل کے ایسے دور میں پریمیم معاف کہنے کہ جو میں نے دیا تھا وہ بھی واپس کر وہ دیں گے. مل فیکٹری کا ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد مل فیکٹری کا رک نہیں کریں گی, وہ بھی واپس ماحول بہت خطرناک ہے, ماحول خراب ہے آج کل کے, معاشرہ بہت خراب ہے, لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں عورتوں کو. معذرت ساتھی تھا, معذرت ساتھی معاشرے میں, ہمارے اسلامی ملک کے اسلامی معاشرے میں اتنی گندا ماحول ہے تو اس سے عورت بچ گئی. مل فیکٹری نہیں جا رہی ہیں, وہ گھر پہ اگر پڑھائی لکھی ہے تو انسٹیٹیوٹ کھول لیا, اس پیسے سے مدرسہ کھول لیا, اسکول کھول لیا, یا کوئی سلائی کر لیے, بچے کی شادی کر لی, بچے کو ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں تھے ایجوکیشن میں پیسے لگا دیے. ایک بات میں بتاؤں آپ یہ تو پازیٹیو سائن ہے. ہاں کہ موت برحق ہے, الحمدللہ. خدا نہ خواستہ جب آتی ہے تو 10-15 دن رونے کے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو غریب فیملیز ہوتی ہیں, کوئی سپورٹ نہیں ہوتی, خاص طور سے بیوائیں جس ساس کے اور نندوں کے مسئلے ہوتے ہیں, وہ بھی کبھی کبھی گھر سے بھی نکال دیتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ ان کو پھر رونے دھونے کے ختم ہو گیا, پھر نیا رونا دھونا کہ بچوں کی فیس, کیا میں بچوں کو اسکول سے نکالوں, ان کو کھانا کیسے کھلاؤں, کیا انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہوں, کیا میں ہمیشہ جھاڑو مارتی رہوں اس گھر میں. وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی جب پتہ چلے گا میرے بھی میاں نے اتنا اچھا انویسٹمنٹ کی تھی کہ اس نے مہینے کے اتنے باندھے ہوئے تھے اور اب اس کو 3-4 کروڑ جتنے بھی وہ اپنا گھر لے کے الگ بھی ہو سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, آپ کو ایک بات کو ایڈ کرتے ہوئے, کیا کوئی بھی اس پاکستان میں کوئی ایسا گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر ہے یا بینکس ہیں, انویسٹمنٹ ادارہ ہے کہ جو بھی کلائنٹ 1 لاکھ روپے کہیں رکھتا ہے آفٹر ڈیٹ اس کو 20 لاکھ ملے؟ کا آپ کو نالج میں ہے؟ کوئی ایسا این جی او ہے, کوئی ایسا ادارہ ہے, کوئی بینک سیکٹر ہے, کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے, کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, سرکاری ادارہ ہے کہ مرحوم کے گھر والوں کو 1 لاکھ انویسٹ کرنے کے بعد 20 لاکھ ملیں گے اور ایکسیڈنٹل میں 40 لاکھ ملیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری تاریخ میں 57 سال ایج میری ہو رہی ہے, الحمدللہ, اللہ نے زندگی دی ہے, اور میں دیکھتا چلا رہا ہوں کہ آج تک ایسا کوئی ریٹرن کہیں سے نہیں ملا ایکسیپٹیڈ اسٹائل آف کرپشن آف پاکستان کے. اس میں مجھے شک آتا ہے کیونکہ میں ناظرین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جی. شک یہ آتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے اور اتنا کروڑوں آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, دوسروں کے مقابلے میں, بینک کے مقابلے میں پروفٹ بھی زیادہ دے رہے ہیں اور یہ سب دے رہے ہیں, تو اتنا پیسہ آپ کے پاس آتا کہاں سے؟ جی ہاں, انکم کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے؟ یہ عوام کو بتانا کہ انکم جنریٹ کہاں سے ہوتی ہے. جو ڈفرینٹ کرائم سے ڈفرینٹ پریمیم سے آتے ہیں, جس کو اردو میں بولتے ہیں پیسے اقساط, قسطیں, پریمیم. اسٹیٹ آف لینگویج میں کہتے ہیں پریمیم, ناٹ انسٹالمنٹ, پریمیم اسٹیٹ آف لینگویج میں. تو جو بھی آتے ہیں اس کو اسٹیٹ لائف پیسے انویسٹ کرتی ہے ریئل اسٹیٹ میں. اسٹیٹ لائف جو ہے سب نے جو پیسے دیے ہیں اس پیسے کو جمع نہیں کرتی, اس کو بزنس میں. یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کر دو ناظرین کو کہ اسٹیٹ لائف جو پیسے استعمال کرتی ہے, انویسٹ کرتی ہے, اسٹیٹ لائف پاکستان کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ آنر ہے. اچھا, یعنی زمینیں خرید کے بڑے پیمانے پہ اس کو رینٹ آؤٹ کرتی ہے, آفیسز بناتی ہیں, تو کروڑوں میں اس کا منتھلی رینٹ بھی آتے ہیں, اور پراپرٹی کا جو ریٹ آج لیا تھا 10 لاکھ کی وہ 10 کروڑ کا ہو گیا. یعنی کہ لوگوں کے جو جمع پیسے ہوئے ہیں اس کو زمینوں میں انویسٹ کرتی, جو کہ بہت اچھا بزنس ہے, اور وہ آتا بھی ہوگا, ظاہر ہے اپنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں یہ لوگ, تو صحیح زمین پہ صحیح انویسٹ کر کے اس سے جو پیسہ کماتے ہیں اس سے جن کے پاس اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی 1 مہینے بعد بھی کلیم کرتا ہے, اس کی بیوی کلیم کرتی ہے, تو اس کو اس کے کتنے زیادہ گنا پیسے ملتے ہیں. فرض کریں 1 لاکھ میں نے جمع کیے, لیکن فرض کریں اتنا عرصہ ہو گیا 5 لاکھ جمع کر دیے, تو مجھے کتنے ملیں گے ناظرین کے لیے؟ 5 لاکھ 5 سال ہو گئے. 5 سال اس کے بعد کیا ہوا؟ 5 سال بھرنے کے بعد 5 سال بعد میں مر گیا. اب 5 ایئرس کلائنٹ نے پے کیا, اس کے بعد ڈیتھ کر گیا, انتقال کر گیا. ٹھیک ہے, اسٹیٹ لائف کہتی ہے 5 سال جو چلایا, 5 لاکھ ایگریمنٹ کتنے تھے؟ 20 لاکھ کی. 20 لاکھ کی تو 20 لاکھ دے دی, اب 5 سال جو چلی ہے اس کو وتھ پروفٹ بھی دے گی, جو بھی پروفٹ لگا ہوگا, نہیں اباؤٹ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ جو بھی ہوں گے وہ پروفٹ اسٹیٹ لائف پے کرے گی. کلیم کے علاوہ 20 لاکھ کلیم کے علاوہ پروفٹ دے گی. 6-7 سال چلے تو جتنے اس 6-7 کا پروفٹ لگے گی اسٹیٹ لائف وہ بھی پروفٹ پے کرے گی. یہ بھی اتنی بڑی بینیفٹ ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 20 سال انتظار کیے بغیر یہ پہلے مہینے میں اس کو 20
کر رہے ہیں کہ انتظار نہیں کریں گے کہ ان کے پاس جب تک 20 لاکھ جمع نہ ہو جائیں وہ آپ کو نہیں دیں گے. پہلے مہینے میں سے ہی وہ یہ لکھ لیتے ہیں کہ آپ کی بک ہو گئے پیسے. خدا نہ خواستہ. اچھا, اس میں اب جو مجھے سوال لوگوں کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ کچھ ذہن ہوتے ہیں جو دین کو بجائے سمجھنے کے, دل سے سمجھنے کے, جو کہ اصل دل گڑھ ہے محبت کا, عبادت کا, اس کے سمجھنے کے بجائے دماغ سے سمجھتے ہیں, اور دماغ میں پھر ڈر سے بھی سمجھتے ہیں. جو غلط فہمیاں پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک تو پہلی بات کیا سود سسٹم ہے یا نہیں ہے, دوسری بات یہ کہ ایک عجیب سی بات ہے, دونوں کا جواب آپ دیجیے گا. پہلی تو آپ دے ہی چکے ہیں, دوسرا یہ کہ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اس طرح حرام ہے کہ اللہ کے بدلے آپ کسی اور چیز پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں, انشورنس سے, اور آپ موت ہوگی تو کیا اس کا میرے حساب سے تو جواب یہ ہوگا کہ آپ گاڑی میں جو چابی لگاتے ہیں, جو سائرن لگاتے ہیں, گھر بند کرتے ہیں, تو آپ تالوں کی عبادت کرتے ہیں یا سائرن کی عبادت کرتے ہیں یا پھر اللہ کی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک اللہ نے وسائل دیا ہے, تو اب اس چیز کا آپ شکر اللہ کا کریں گے یا اسی کو بت پرستوں کی طرح اسی کو پوچھنے لگیں گے؟ یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں, لیکن بہتر جواب آپ کی طرف سے ہے. نہیں, آپ نے اس کو بڑا اچھا ڈیفائن کیا, اور اتھینٹک بات ہے, فیکٹ بات ہے عدنان صاحب. اتھینٹک بات ہے, فیکٹ بات ہے, صحیح بات ہے, پازیٹیو بات ہے. جو آپ نے پوائنٹ ریز کیے, یہ پوائنٹ ہمارا بھی ہے. میں تھوڑا سا اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا, اس کو آگے بڑھاتے بات کو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا, عوام الناس کو, نیو جنریشن کو بھی, جو اولڈ لوگ ہیں انہیں بھی, جس کے پاس نالج نہیں ہے, نالج میں دینا چاہتا ہوں اپنے ادارے کی طرف سے. کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ تو فرما دیا ہے قرآن میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ترجمہ یہ بنا کہ ہر جاندار نے, ہر نفس نے ایک نہ ایک دن موت میں چکھنا ہے. تو اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ کہ واللہ خیر الرازقین, بے شک اللہ تعالیٰ کی دینے والا ہے. تو کہاں اللہ یہ لکھا ہے کہ تم گھر پہ سوتے رہو اور میں تمہیں رزق پرووائڈ کروں گا. رزق تو ملے گا. جو کام نہیں کرتا, جاب نہیں کرتا, اسے بھی رزق ملتا ہے. اس کا بزنس نہیں ہے, اس کو بھی رزق چلاتا دیتا ہے. لیکن اللہ نے عقل, شعور, سمجھ, آنکھ, کان, تعلیم, تربیت, صلاحیت جو دی ہے, اس لیے جانور پرندہ بھی اٹھ کے اللہ کی صبح عبادت کرتا ہے اذان کا وقت, اذان فجر کا وقت, اور اپنے روزگار نکل جاتا ہے. اللہ قرآن فرما رہا ہے کہ نماز فجر ادا کرو اور اپنے رزق کے لیے نکل جاؤ. صبح تو رزق بڑھتا ہے, صبح جاگنے والے فرشتے آتے ہیں رزق بانٹنے کے لیے, اور صبح آپ سو رہے ہوتے ہیں. صبح آپ سو رہے ہوتے ہیں. ہماری عوام میں یہ بڑی شکایت ہے کہ ہم لوگ 12 بجے تو دکانیں کھولتے ہیں. صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ برکت کا ہوتا ہے, کام تو کم از کم صبح کرنا چاہیے. تو اللہ کے احکامات کو لوگ پورا نہیں کر رہے ہیں, تو رزق کہاں سے آئیں گے, برکت کہاں سے آئے گی؟ بات اسٹیٹ لائف کی, انشورنس کی نہیں ہو رہی ہے, جنرلی بات ہو رہی ہے رزق کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ فرما دے, میں عقل کس لیے, دماغ, آنکھ, شعور کس لیے میں نے دیا ہے, علم کس لیے دیا ہے؟ کے بغیر جو آپ کرتے ہیں نا, وہ ڈر سے جو دین سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. کہ پھر جب بلیف سسٹم ہوتا ہے, بلیف سسٹم ایک زبردست چیز ہے جس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی پختہ یقین ہو تو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں بلیف جو ہے وہ ایمان کا نام ہے, جبکہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ ان عربیوں سے کہہ دو کہ یہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا ہوں, یہ ابھی ایمان نہیں لائے, یہ مسلمان ہوئے, ابھی ان کے دل میں نور نہیں اترا ہے. دل میں جب نور اترتا ہے تو وہ ایمان ہوتا ہے. لیکن یقین تب آ جاتا ہے جب انسان سوچ لے, ڈر لے کہ ہاں یہ مولوی صاحب یا یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ سود ہے, اور اس میں یہ ہے وہ ہے. تو یہ میں بتا دوں, کیا آپ کسی بھی چیز پہ جب احتیاط کرتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں یا پھر کمیٹی ڈالتے ہیں, اس میں آپ کمیٹی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ کمیٹی بن گئی؟ تو یہ بھی ایک بڑی کمیٹی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ پیسہ جمع نہیں کرتی, پیسہ کہیں لگا رہی ہے اور فائدے سے لگا رہی ہے, جس کا بہت بڑا فائدہ آپ کو ملتا ہے. سپوز دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ پرائز فنڈ نکال دیا, یا آپ کا بزنس سے پیسے آ گئے, یا کوئی بھائی یا بیٹا آپ کا باہر ہے, آؤٹ آف کنٹری ہے, کسی ملک میں جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے, اس نے پیسہ بھیجا, آپ نے DHA میں, سوسائٹی میں, PCHS میں, کراچی میں, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, جسٹ فار ایگزامپل, آپ نے ایک پلاٹ لے لیا, آپ نے ایک پلاٹ ایک انویسٹ کر دی. تو جو آج اپنے پلاٹ لی ہے, اس کے جو ریٹ ہیں, جو اس کی ورتھ ہے, وہ 1 کروڑ کی ہے, 1.5 کروڑ کی, 2 کروڑ کی ہے, جگہ کے حساب سے, سوسائٹی کے حساب سے. تو کیا آفٹر 20 ایئرس یا آفٹر 2 ایئرس 4 ایئرس اس کو ویلیو تو بڑھے گی نا. تو اسٹیٹ لائف جو کلائنٹ سے پیسہ لیتی ہے, جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتی ہے, اسی ریٹ سے اسٹیٹ لائف پروفٹ پے کر رہی ہوتی ہے. ایک شخص پیسہ دیا, انہیں پلاٹ لے کے مکان بنا لیا, مکان کو ریٹ ڈاؤن کر دیا, مکان کو
मकान अपने हैसियत मुताबिक 2 कमरे का छोटा मकान लेके, ये बहुत पैसे वाला बंदा डिफेंस में मकान लेके उसको रेंट आउट कर दिया। जब रेंट आ रहा तो हलाल में हलाल है? मेरा आपसे सवाल है, हलाल है ना? स्टेट ऑफ जस्ट यही काम करती है कि डिफरेंट क्लाइंट से पैसा लेकर वो रियल एस्टेट में पैसा लगाती है, वो रेंट जो पैसा उसके पॉलिसी के हिसाब से उसको प्रॉफिट दे रही है, तो आराम कहाँ से हो गया? अच्छा, फिक्स रकम भी नहीं दे रही है, इंस्पेक्टर दे रही है, मतलब को दे रही है। मिसगाइडिंग और गाइडिंग का अमल रोज़ अव्वल से है, रोज़ अव्वल से अदनान साहब, डॉक्टर अदनान साहब, रोज़ अव्वल से मिसगाइडिंग का अमल है। फरिश्तों को मिसगाइड किया गया, तो अल्लाह ने दरगाह कर दिया। अल्लाह तबारक तआला ने जिस चीज़ के अल्लाह ने मना किया था हज़रत आदम को, उन्होंने किया, किसी को अल्लाह ने शैतान बना के भेज दिया और फेंक दिया नीचे ज़मीन पे। तो ऐसे बहुत सारे दीनी इस्लामी पुरानी ऑथेंटिक चीज़ें हैं अल्लाह की तरफ से। तो बीइंग ए मुस्लिम, बहसत मुसलमान के, बहसत पाकिस्तानी के, बहसत खौफ खुदा रखने वाले होने के नाते से और नबी को मानने वाले के नाते से, पैगंबर पाक को मानने के हवाले से हमें चाहिए कि मिसगाइड ना हो। वसल्लम का नाम आ गया। अब मैं आपसे एक और बात कहता हूँ कि दिल से आप सोचें, दिमाग से सोचें, लेकिन दिमाग एक टूल है। आइंस्टाइन ने भी दिल को इंट्यूशन ज़्यादा अहमियत दी थी, और डर के बदले आप इस चीज़ को एनालाइज करें, क्योंकि अभी इन्होंने ज़मीन की बात की, तो ज़मीन में स्टेट एजेंसीज़ जो हैं, स्टेट बिजनेस जो है ज़मीन खरीद फरोख्त, उसमें कितने धोखे हैं, कितना ख्याल रखना चाहिए, उस पर हम एक प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे, हर बिज़नेस पे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ, धोखे बहुत हैं, मैंने भी ज़मीन में धोखा खाया है, सब ने कहीं क्या इन्वेस्ट किया होगा। लोग कहते हैं ज़मीन में नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है क्योंकि धोखे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या नहीं, स्टेट इन लोगों को पता है, क्योंकि ये लोग इसमें तजुर्बेकार हैं, तो हम लोगों को नहीं पता है। तो इसमें अगर आप इस ज़मीन के बदले, अगर आपको नहीं आती ज़मीन खरीदनी, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, और 20 लाख, 10 लाख, 2 लाख, इतने भी आप वो इन्वेस्ट करके भूल जाएं, और पीस ऑफ माइंड आ जाता है कि अब मुझे अपनी बीवी बच्चों की कम से कम इतनी फिक्र नहीं है, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग क्या करेंगे। और फिर इन्वेस्टमेंट, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ इंशाल्लाह, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ चढ़ के मिलेगा वो भी। इसमें एक और चीज़ आती है आपसे सवाल के, कुछ लोगों को फिर डर होगा, क्योंकि मैं उनके जहन से बात कर रहा हूँ। जी आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। क्या अक्सर बिजनेस जो होते हैं वो वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते। और कभी ऐसा होता है कि आपने उसमें लिखा हुआ है कि आपके एक्सीडेंटल डेथ पे इतने मिनट हो जाएंगे, या फिर इतने बीमार होने की वजह से अगर मौत हो गई तो इतने होंगे, और फिर उसको बीवी को मारा फिरना पड़ता है, उसको पैसे नहीं मिल रहे, पता चला धोखा हो गया। ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, स्टेट लाइफ की तारीख में, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। क्लाइंट की तरफ से थोड़ी सी नेग्लिजेंसी हुई है कि स्टेट लाइफ का क्राइटेरिया है, स्टेट लाइफ का चेयरमैन अपनी जेब से पैसे देगा नहीं क्लेम, ना कोई मैनेजर देगा, ना कोई ऑफिसर देगा, ना पीन देगा, ना कोई एक्टर देगा, ना CEO देगा, ना पाकिस्तान देगा, ना गवर्नर देगा, ना सदर पाकिस्तान देगा, कोई नहीं देगा। एक सिस्टम होना, पब्लिक के पैसे इन्वॉल्व है, अरबों खरबों रुपए, डॉक्टर अदनान साहब, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, पब्लिक सेक्टर का पैसा है। गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, आपके पैसे हैं, पब्लिक के पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, इसलिए गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट के दायरा है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है। एक चीज़ क्लियर होगा आपके, डेथ जब हो जाती है तो डेथ क्लेम में सिस्टम है कि डेथ कर गया, स्टेट ऑफ बॉर्न है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट पैसा पे करने के लिए बेवा को, विडो को, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, NIC चाहिए मरहूम का, जो विडो जो नॉमिनी है उनका बैंक अकाउंट ब्रांच नंबर चाहिए, उनका NIC चाहिए, मरहूम का पॉलिसी डॉक्यूमेंट चाहिए ओरिजिनल, ये सब चीज़, नाता का सर्टिफिकेट चाहिए डेथ का, वो सबमिट करेंगे। वो स्टेट लाइफ कमीशन पाकिस्तान एक रसीद जारी करती है कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पेपर्स मरहूम पे जमा कर दिए, और आफ्टर 15 डेज इंशाल्लाह आपके अकाउंट में स्टेट लाइफ पैसा पे कर देंगे। अगर आप अपनी पूरी एहतियात करें और कागजात संभाल कर रखें, इसमें एक नसीहत ये भी है करके किसी भी किस्म के जो कागजात है कभी फेंके नहीं, डिब्बे में जमा करते हैं, कभी ना कभी उनकी ज़रूरत पड़ जाती है, कोई कागज़ फेंके नहीं, तो वो जो NIC निकलेगी, डेथ सर्टिफिकेट तो बन जाता है, ये सारी चीज़ें हम उनको देंगे बगैर किसी प्रॉब्लम, एविडेंस हो जाए कि डेथ हो गया, पर्सन डेथ कर गया, पेपर वर्क से ही पता चलता है कि उनको हर किसी घर में तो जाके नहीं देखेंगे। कितने दिन में फिर ये पेपर मैं आपको दूँ विदिन 15 डेज में क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। अच्छा, 15 दिन में उनको बगैर किसी मेहनत के। जी अगर खुदा ना खास्ता ना चप्पल किसने की जरूरत है, ना दौड़ने की जरूरत है, न किसी सफाई से करने की जरूरत है, किसी को फ़ोन कराने की सफाई की जरूरत नहीं है, आपके पैसा आपकी अमानत है। और अगर देर होता है क्लेम में, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो हेड होते हैं हमारे, अगर उन तक शिकायत चले गए, हमारी कंपनी में सेल भी है तो वो एक्शन लेती है
کہ وائی لیٹ کیوں دیر ہوا. تو وہ بتاتے ہیں کہ سر میرا تو لیٹ نہیں ہوا, جو ویڈو تھی, جو بیوہ تھی, جو بھی نیکسٹ کنگ تھے, انہوں نے پیپر سبمٹ کرنے میں دیر کیا. تو میں کیا کروں, وہ آڈٹس ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جا کے دقت نہیں ہوتی ہے. پیسے لینے میں صحیح ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک چیز اور تھی کہ لوگ جو ہیں اکثر, میں ذرا سا گہرا سچ بات کروں گا, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ انشورنس کمپنیز میں کام نہ کرو, وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے. کیا ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں, اب دیکھیے آپ بھی سمجھدار معلوم یو آر ڈاکٹر ماشاء اللہ, اور آپ کو بھی ایج, آپ کے اویئرنیس, آپ دنیا میں رہنا, آپ کی فیملی والے ہیں, میں بھی الحمد للہ فیملی والا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور بلکہ اب تو میں ماشاء اللہ ویسے تو نانا دادا بھی ہوں, لیکن ریئل میں دماد والا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو دنیا اس معاشرے میں آپ یہ بتائیں کہ میں صحیح ہوں تو سب صحیح ہے. اگر میں صحیح ہوں تو ماحول معاشرہ صحیح ہے, معاشرہ مجھ سے آپ سے بنتا ہے. جب میں خود صحیح نہیں ہوں تو معاشرہ کہاں صحیح ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو خرابیاں تو ہر سطح پہ, ہر جگہ پر ہے, گھر پہ ہے, خاندان میں, رشتے دار میں, آفس میں, پورے ملک میں, پورے پاکستان, پوری دنیا میں خرابیاں. ایون کہ سعودی عرب خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے, وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں لوگ اس لیے کیونکہ فون آتے ہیں, خواتین کے بھی آتے ہیں, تو لوگ پریجڈس ہو گئے. لیکن کیا کبھی آپ اگر خدا نہ خاصہ سنیں کہ پائلٹ اور ایئر ہوسٹس کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے, تو کیا جہاز میں آپ سفر نہیں کریں گے, یا کبھی اس میں جاب نہیں کریں گے, یا پھر نرس اور ڈاکٹر کو بھی اپنے حادثہ سن لیا اور کوئی, تو کیا آپ کبھی اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے, اور ایسی بات نہیں ہے, بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی پھیل جاتی ہیں تو بدنام ہو جاتی ہیں. اس میں آپ اب بری چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں, نیک باتیں کم پھیلتی ہیں. یہی بات ہے جو اللہ نے منع کیا, قرآن نے منع کیا, حدیث نے منع کیا, ڈھانکو, ایک حد تک ڈھانکو اس کو آیا نہیں کرو. کیونکہ آج کل کے زمانے میں نار کا ریشو بڑھ گیا اور نور کا ریشو کم ہو گیا, اس لیے برائی پھیل گئی ہے, شک پھیل گئے ہیں, بیماریاں پھیل گئی ہیں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک جتنے بھی سوال تھے وہ ہم کلیئر کریں. امید ہے آپ کو سارے جواب مل گئے ہوں گے. اگر آپ کچھ اپنی طرف سے ایسی چیز بتانا چاہتے ہیں جو کہ انشورنس کی جو ایک جاب ہے بچوں کے لیے کیسی ہے, اور ماؤں کے لیے, بچوں کے لیے, اور امیوں کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے کیسی ہے, تو پھر ہاں ڈاکٹر صاحب, دو بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. دو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آج کل ان امپلائی بہت ہے. بہت بڑھ گئی ہے ان امپلائی سے مراد یہ ہے جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان پڑھ کرنا اچھی بات نہیں ہوگی, اچھا میسج نہیں جائے گا, پیغام. مطلب جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں بیچارے, کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے, تو اس کے لیے کہ ان امپلائی کو بولتے ہیں کہ جاب, دوسرے انگلش میں کہتے ہیں جاب لیس بھی کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں بے روزگار. نوجوان جتنے ہمارے یوتھ جو ہیں بے روزگار ہیں, میٹرک کر لیا, انٹر کر لیا, گریجویشن کر لی, ایون کہ ڈاکٹر بن گئے, امپلائی نہیں, جگہ نہیں ہے, ملازمت نہیں ہے. اسٹیٹ لائف کارپوریشن پاکستان واحد ایک ادارہ پاکستان کا چیلنج کے ساتھ, کوئی چیلنج کر لے اس کو, سمپلی میٹرک پاس اپوائنٹ کرتی ہے, میل یا فیمیل ہو, میل یا فیمیل ہو, سمپلی میٹرک پاس, اس کو اسٹیٹ لائف ایز اے سیلز ریپرزنٹیٹیو, سیلز کنسلٹنٹ اپوائنٹ کرتی ہے اور کرائٹیریا بنا دی ہے. اس کو کتنا پرسنٹ ملتا ہے سیلز کا؟ سیلز پہ اسٹیٹ لائف کہتی ہے کہ ہم 35% آپ کو کمیشن پے کریں گے, سال کے پروڈکٹیو بونس کہلاتی ہے, پیداواری بونس, سال کے آپ کو 4 بونس دیں گے, اور گروپ انشورنس دیں گے. ایز اے ورکر ڈیورنگ دی ورکنگ, ڈیورنگ دی سروس آپ ڈیتھ کر گئے تو آپ کو لواکین کو اتنے 4 لاکھ 5 لاکھ, جی ایز اے ورکر. اسی سے نیکسٹ اگر آپ نے کرائٹیریا اپنا پورا کر لیا تو آپ کے پیسے کے ساتھ ساتھ پیسے بے تحاشا, جتنا اپنے ہاتھ سے خود چیک لکھتے ہیں. اسٹیٹ لائف کا فرمان ہے, معقولہ ہے کہ آنے والا اپنا ہاتھ سے خود چیک لکھے گا اپنا آمدنی کا. اس لیے منع نہیں کرے گی کہ بڑا کلائنٹ کیوں لے رہے ہو, چھوٹا کلائنٹ کیوں لے رہے ہو, بس اپنا بہت ہو گیا بزنس, اب مت کرو. نہیں, آپ کا مرضی, آپ لاکھوں میں کمائیں یا ہزاروں میں کمائیں, آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ کا نصیب ہے, آپ کی محنت ہے. آپ نے اگر مہینے کے کچھ پالیسیز بیچ دیں اور آپ کے پاس 5 لاکھ کے ایک لاکھ کر کے 5 لاکھ آ گئے پالیسیز, تو 35% ملٹیپلائی کر لیں. اس لحاظ سے آپ سوچ لیں کہ کتنے پیسے بن رہے ہیں, لاکھوں کے 35, 1 لاکھ پہ 35,000 روپئے, تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر, نہیں 1.5 لاکھ سے اوپر ہو گئے, ان کی انکم ہو گئی. تو کیا میٹرک پاس کو کہیں 1.5 لاکھ روپئے ملیں گے, کہ گریجویٹ کو 1.5 لاکھ سے ملیں گے پیسے؟ ان کو فون اٹھا کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ خلق بھی ہے, نیک کام ہے, نیک کام ہے بھائی. کیونکہ میں نے ایسے کیسز سنے ہیں جس میں لوگ جو ہیں بالکل
دن ڈال ہو جاتے ہیں کہ اب تو میاں تو گیا یا بھائی گیا یا باپ گیا، اب ہم کیا کریں گے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہیں سے کہ آپ کے جو بھی کفالت کرنے والے تھے انہوں نے انشورنس لی ہوئی تھی اور اب ان کو 20 کروڑ مل رہے ہیں، 10 کروڑ مل رہے ہیں، تو ان کے سارے مسئلے دور ہو جاتے ہیں اور پھر دعائیں نکلنی شروع ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو گزر گئے ہیں۔ ان کو بھی دعائیں ملتی ہیں جس نے انشور کرا تھا انہیں، جس نے راہ دکھائی تھی نیک راہ کہ آپ سیونگ پلاننگ اسٹیٹ آپ سے لے لیں، ناٹ لائف انشورنس، آپ سیونگ پلان لے لیں، چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان لے لیں، آپ فیوچر پلان آپ لے لیں، کل آپ کے لیے بڑھاپا کے لیے آپ کے بچوں جب چھوٹے بچے جب شادی کی عمر کے ہوں گے تو آپ کے شادی کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا، تو آپ کی جو آج ایج ہے جو جوانی ہے آفٹر 20 ایئرس آپ کی جوانی انرجی نہیں رہے گی۔ اچھا، کن کے لیے یہ میں پوچھنا چاہوں گا جاب نہیں ہے، کون نہ آئے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ جیسی کمپنیز ہوتی ہیں MLM وغیرہ، وہ لوگوں کو جاب کے ہائر کرتی ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے بھی ہم کو ٹریننگ دیتے ہیں، گروم کرتے ہیں، گروم کرتے ایز اے سینئر، ایز اے سینئر ٹریننگ سیکشن ہمارے پاس ہے، ٹریننگ ڈپارٹمنٹ بھی سرٹیفکیٹ دیتی ہے۔ اچھا، جی، بولنا سکھاتے جو ہیں، بولا سکھاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں اس قابل ہے تو کیا؟ نہیں اسٹیٹ لائف نکالتی بھی نہیں ہے، ان کا نصیب ہے، یا ہماری جو اس کو نہیں بولنا آتا اللہ تعالیٰ اسے بھی ریٹ دے رہا ہے اسٹیٹ لائف میں، اور جس کو بولنا آتا ہے اس کو خوب رسک آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ترقی بھی ہو رہی ہے، پروموشن بھی ہو رہی ہے، سیلز ریپرزینٹیو کرائٹیریا پورا کر لیا 2 سال میں، پروموشن ایز اے مینیجر، پروموشن کے بعد سیلری وغیرہ نہیں سینئر سیلس مینیجر، پھر دین ایریا مینیجر، جب ایریا میں پروموشن رہتی ہے چوتھا کیڈر میں، سیلری ملتی ہے؟ ہاں ایریا مینیجر بن جاتا ہے پھر سیلری ملتی ہے، سیلری بھی ملتی ہے، ابھی تک تو کمیشن تھا لیکن اوپر کے عہدوں میں سیلری وہ گورنمنٹ اسکیل میں آ جاتا ہے، وہ گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے، وہ مارکیٹنگ ڈویژن سے ہٹ کے وہ گورنمنٹ امپلائی ہو کے 18 گریڈ کا افسر ہوتا ہے ایریا مینیجر۔ ٹھیک ہے، تو جن کو فون میں بات کرنی آتی ہے، بولنا آتا ہے، مارکیٹ کلوز کرنی آتی ہے، ان کے لیے میں اس میں انکریج کروں گا کہ اس میں ٹرائی کریں، کوئی انویسٹمنٹ تو ہے نہیں، ٹریننگ ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بولنا آ جائے گا، کیونکہ یہ بولنا سکھائیں گا، بولنا اچھی کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ کی ہے کسی بھی ادارے میں کامیاب ہونے کی، اور میرے خیال سے سارے سوالات ہو گئے ہیں اور جوابات بھی آپ کو مل گئے ہیں۔ انشورنس کیسا بزنس ہے اور لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، دونوں رخ میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ آئندہ آگے پروگرام میں دوسرے بزنسز میں ہم جائیں گے اور ان کو بھی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، تاکہ اس دور میں جس میں کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے اور اپنے بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا ہے، آپ صحیح چوائس کریں اور دھوکہ نہ کھائیں اور کوئی غلطی نہ کریں۔ ڈاکٹر محمد عدنان اکرم اور اس کے اعزاز صاحب کو اجازت دیجیے، اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ دل سے سوچیں، دل میں اللہ کو یاد کریں، ہمارا ریاض ہو دل میں اللہ کی یاد، اس سے ساری چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔